بیان کرتا ہے، ایک دن آدھی رات کے وقت ابو جعفر منصور دوانیکی نے مجھے بلایا۔ راوی کہتا ہے، میں پریشانی کے عالم میں اٹھا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اس نے رات کے وقت مجھے صرف اس لیے بلایا ہے کہ علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں وہ سوال کرے گا اور میں اس کے سامنے فضائل بیان کروں گا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ بس میں نے اپنا وصیت نامہ تحریر کیا، اپنا کفن زیب تن کیا اور اس کے پاس چلا گیا۔ منصور نے مجھے کہا، میرے قریب آؤ۔ میں جب قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کے پاس عمر بن عبید بھی موجود ہے، لہذا میرا خوف کچھ کم ہو گیا۔ اس نے پھر کہا، اور قریب آؤ۔ میں اس کے اتنے قریب ہوا کہ میرے زانو اس کے زانو کے ساتھ ملانے کے قریب تھا۔ پھر راوی بیان کرتا ہے، منصور نے میرے جسم سے حنوط کی خوشبو محسوس کی تو منصور نے کہا، اللہ کی قسم اگر تو نے میرے سوال کے جواب میں سچ نہ کہا تو میں تجھے ضرور پھانسی دوں گا۔ میں نے کہا، جو سوال ہے وہ کریں۔ اس نے کہا، تو نے اپنے آپ کو حنوط کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا، جب رات کے اس حصے میں تیرا پیغمبر آیا، اس نے کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس وقت میں نے اپنے آپ سے کہا کہ امیر مجھے اس وقت جو بلایا ہے وہ ضرور مجھ سے علی ابن ابی طالب کے فضائل کے بارے میں سوال کرے گا اور میں اس کے جواب میں ان کے فضائل بیان کروں گا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس وجہ سے میں نے اپنی وصیت بھی تحریر کر دی ہے اور کفن اور حنوط وغیرہ کر کے آیا ہوں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ منصور جو تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ زبان پر جاری کیا اور کہا، اے سلیمان، تجھے میں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تجھے علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں کتنی احادیث یاد ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بہت ہی کم ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا، تقریباً کتنی ہوں گی؟ میں نے جواب دیا، تقریباً 10,000 سے زیادہ ہیں۔ اس نے کہا، اے سلیمان، میں تیرے سامنے ایک ایسی حدیث فضائل علی میں بیان کروں گا کہ خدا کی قسم تو اپنی ساری احادیث کو بھول جائے گا۔ راوی بیان کرتا ہے، میں نے کہا، بیان کریں۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں بنی امیہ کے خوف سے بھاگا ہوا شہروں میں گھومتا رہتا تھا، جبکہ فضائل علی کے ذریعے لوگوں کا قرب حاصل کرتا تھا۔ وہ مجھے کھانا بھی کھلاتے اور زاد راہ بھی دیتے تھے۔ میں چلتا چلتا شام کے شہر میں داخل ہو گیا۔ ایک پھٹی ہوئی عبا کے علاوہ میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا۔ میں بھوکا بھی تھا۔ میں نے مسجد سے اقامت کی آواز سنی تو مسجد میں داخل ہوا تاکہ نماز ادا کروں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ نماز کے بعد ان لوگوں سے بات کروں گا کہ مجھے رات کا کھانا دیں۔ بس جب امام جماعت نے نماز کا سلام پڑھا تو اس کے بعد مسجد میں 2 بچے داخل ہوئے۔ ان بچوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، مرحبا مرحبا تم دونوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے ناموں پر تمہارے نام رکھے گئے ہیں۔ میرے پہلو میں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے جوان، ان بچوں کا اس امام جماعت کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ان بچوں کا دادا ہے۔ اس شہر میں اس شخص کے علاوہ کوئی بھی علی علیہ السلام سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے ان میں سے ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رکھا ہے۔ بس میں خوشی سے کھڑا ہوا اور امام جماعت کی خدمت میں عرض کیا، اے شیخ، میں تیرے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس نے جواب میں فرمایا، اگر تو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا تو میں بھی تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے میرے والد نے اور اس کو میرے دادا نے بتایا ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جناب فاطمہ روتی ہوئی تشریف لائیں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جناب فاطمہ نے عرض کیا، ہے بابا، حسن و حسین دونوں گھر سے نکلے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا کر سو گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ گریہ نہ کریں، وہ اللہ جس نے ان کو خلق کیا ہے آپ کی نسبت ان پر زیادہ مہربان ہے۔ رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے میرے اللہ، ان دونوں کی تو حفاظت کر، خواہ وہ خشکی پر ہوں یا سمندر میں، اور ان کو سالم رکھ۔ بس جبرائیل علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور عرض کیا، اے محمد،
اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ان دونوں کے لیے حزن و غم نہ کرو، وہ دونوں دنیا و آخرت میں فاضل ہیں، ان کا باپ ان سے افضل ہے۔ وہ دونوں بنی نجار کے باغ میں سوئے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان پر ایک فرشتہ موکل کیا ہوا ہے۔ راوی کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے۔ آپ بنی نجار کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر سوئے ہوئے ہیں، اور جو ملک ان پر موکل تھا اس نے اپنا ایک پر ان کے لیے بستر بنایا ہوا ہے اور دوسرا ان کے اوپر کر رکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہوئے اور ان دونوں کا بوسہ لیا تاکہ وہ بیدار ہو جائیں۔ جب وہ بیدار ہوئے تو رسول خدا نے حسن کو اپنی گود میں اٹھایا اور جبرائیل علیہ السلام نے حسین کو اٹھایا، باغ سے باہر تشریف لائے اور یوں کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم میں تم کو ایسے ہی شرافت مند قرار دیتا ہوں جیسا کہ خدا نے تم کو شرافت مند قرار دیا۔ حضرت ابوبکر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے رسول خدا، ایک بچہ مجھے دے دیں تاکہ آپ کا بوجھ کم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں، اور جن کو اٹھایا ہوا ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں، اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ چلتے ہوئے مسجد کے دروازے پر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے بلال، لوگوں کو میرے پاس بلاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے شہر میں ندا دی، اے لوگو، رسول خدا تم کو طلب کر رہے ہیں۔ پس لوگ مسجد میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، وہ حسن و حسین ہیں کہ ان کا نانا محمد ہے اور نانی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ اے لوگو، کیا میں تم کو بتاؤں کہ ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں نے جواب میں عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، وہ حسن و حسین ہیں کہ ان کا باپ علی ابن ابی طالب ہے جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے، جبکہ خدا اور اس کا رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی ماں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سے چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہیں؟ تو لوگوں نے جواب میں عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حسن و حسین ہیں کہ جن کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اور ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ماموں کے اعتبار سے تمام لوگوں سے افضل کون ہیں؟ لوگوں نے جواب میں عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حسن و حسین ہیں کہ ان کا ماموں قاسم ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی ہمیں اسی طرح محشور فرمائے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ حسن اور حسین دونوں جنتی ہیں، ان کا نانا اور نانی بھی جنتی ہیں، ان کا باپ اور ماں بھی جنتی، ان دونوں کا چچا بھی جنتی، اور ان کا ماموں اور خالہ بھی جنتی ہیں۔ تو جانتا ہے کہ جو ان دونوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ بھی جنت میں ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ جہنم میں ہے۔ منصور کہتا ہے، جب میں نے اس شخص کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو اس نے کہا، اے جوان، تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا، میں کوفہ سے آیا ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا، آیا عربی ہے یا ان کا غلام؟ میں نے کہا، میں عرب ہوں۔ اس نے کہا، تو نے میرے لیے یہ حدیث بیان کی ہے، چونکہ تیرا یہ لباس پرانا ہے لہٰذا میں تمہیں نیا لباس دیتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی عمدہ ابا عطا کی اور ساتھ ہی سواری کے لیے دیا، جسے میں نے بعد میں 100 دینار کا فروخت کیا۔ اس نے فرمایا، اے جوان، تو نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے، خدا کی قسم میں بھی تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا اور ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کروں گا جو تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ میں نے کہا، آپ اس کی طرف رہنمائی کریں۔ اس نے کہا، میرے 2 بھائی ہیں، ایک امام جماعت ہے اور دوسرا مؤذن ہے۔
لیکن امام جماعت اپنی پیدائش سے لے کر علی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، جبکہ مؤذن شکم مادر سے پیدا ہوتے ہی علی کا دشمن ہے۔ میں نے کہا آپ میری رہنمائی کریں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امام جماعت کے دروازے پر لے آیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک مرد باہر آیا اور اس نے کہا، میں اس عبد اور اس استر کو بھی پہچانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ فلاں شخص نے یہ عبا اور استر تجھے فقط اس لیے دیے ہیں کہ تو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور تو نے علی علیہ السلام کے فضائل میں سے کوئی حدیث اس کو سنائی ہے، اور ایک حدیث میرے سامنے بھی بیان کر۔ میں نے کہا، میرے باپ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے دادا سے روایت کی ہے کہ ہم سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ اچانک فاطمہ سلام اللہ علیہا شدید گریہ کرتے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تو اس وقت خدا نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ کیوں اتنا گریہ کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس وقت رسول خدا نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ کیوں اتنا گریہ کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے میرے بابا، قریش کی عورتیں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ تیرے بابا نے تیری شادی اس شخص سے کی ہے جو غریب ہے، اس کے پاس کوئی مال دنیا نہیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، اے فاطمہ، گریہ نہ کرو، خدا کی قسم میں نے تیری شادی نہیں کی، بلکہ تیری شادی خدا نے عرش پر کی ہے۔ میکائیل اور جبرائیل کو اس شادی پر گواہ قرار دیا ہے، اور فرمایا، خدا نے تمام مخلوقات کو دیکھا تو ان میں سے تیرے باپ کو چنا اور اس کو نبی بنا دیا۔ پھر دوسری مرتبہ تمام مخلوق کو دیکھا تو ان میں سے علی کو چنا اور اس کو تیرا شوہر اور میرا وصی قرار دیا۔ بس علی تمام لوگوں سے شجاع اور قوی دل کے مالک ہیں، وہ تمام لوگوں سے زیادہ حلیم، بردبار اور سخی ہیں، تمام لوگوں سے اسلام میں سبقت رکھنے والے ہیں، وہ تمام لوگوں سے عالم ہیں۔ حسن و حسین ان کے فرزند ہیں، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان کا نام تورات میں شبر و شبیر ہے، اور وہ خدا کے نزدیک مکرم و محترم ہیں۔ اے فاطمہ، گریہ نہ کرو، خدا کی قسم، جب قیامت کا دن ہوگا تیرے بابا کو خدا جنت سے 2 حلے یعنی جنتی پوشاکیں پہنچائے گا، اور علی کو بھی 2 حلے پہنائے جائیں گے۔ لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا جو میں علی کو عطا کروں گا، کیونکہ علی خدا کے نزدیک مکرم و محترم ہے۔ اے فاطمہ، گریہ نہ کرو، کیونکہ جب میں رب العالمین کے پاس بلایا جاؤں گا تو علی میرے ساتھ ہوگا، جب میں شفاعت کروں گا تو علی میرے ساتھ شفاعت کرے گا۔ اے فاطمہ، گریہ نہ کرو، جب قیامت کے دن خدا کا منادی ندا دے گا، اے محمد، آج تیرا دادا ابراہیم خلیل اللہ بہت اچھا دادا ہے، تیرا بھائی بہت اچھا بھائی ہے جو کہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اے فاطمہ، جنت کی چابیاں اٹھانے میں مدد کرے گا۔ قیامت کے دن علی کے شیعہ کامیاب ہوں گے اور سارے جنت میں ہوں گے۔ جیسے ہی میں نے یہ روایت بیان کی تو اس نے مجھ سے پوچھا، اے جوان، تو کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میں کوفہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا، تو عربی ہے یا ان کا غلام؟ میں نے کہا، میں عربی ہوں۔ پس اس نے مجھے 30 کپڑے اور 10,000 درہم عطا کی۔ پھر کہا، اے جوان، تو نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے، میری ایک حاجت ہے، اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا، بیان کریں، انشاءاللہ پوری کروں گا۔ اس نے کہا کہ فلاں مسجد میں آنا تاکہ میں تجھے اپنا وہ بھائی دکھاؤں جو علی علیہ السلام کا دشمن ہے۔ وہ رات میرے لیے لمبی ہو گئی۔ صبح میں اس مسجد میں آیا جو مسجد اس نے مجھے بتائی تھی۔ میں نماز کی صف میں کھڑا ہو گیا، جبکہ میرے ساتھ ایک جوان کھڑا تھا جس کے سر پر عمامہ تھا۔ رکوع میں گیا تو اس کے سر سے عمامہ گر گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا سر اور منہ سور کی مانند ہے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ نماز میں اسے کیا کہوں، یہاں تک کہ امام نے نماز ختم کی۔ میں نے اس سے کہا، افسوس ہے تجھ پر کہ تیری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ رونا شروع کر دیا اور کہا، یہ گھر جو دیکھ رہے ہو اس میں آؤ۔ میں اس کے ساتھ گیا۔ اس نے کہا، میں آل فلاں کا مؤذن تھا، ہر صبح اذان و اقامت کے درمیان 1000 مرتبہ اور ہر روز جمعہ 4000 مرتبہ علی پر لعنت کرتا تھا۔ میں اپنی منزل سے باہر نکلا اور پھر اپنے گھر چلا گیا۔ پس اس دکان پر جس کو تو سامنے دیکھ رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام دونوں خوش و خرم ہیں۔
میں نے وہاں دیکھا کہ نبی کے بائیں جانب حسن اور دائیں جانب حسین ہیں، ان کے پاس ایک کاسہ پڑا ہوا ہے۔ بس رسول خدا نے فرمایا، اے حسن مجھے پانی پلاؤ۔ پس حسن نے ان کو پانی پلایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اس جماعت کو بھی پلاؤ۔ پس ان سب نے پانی پیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، یہ جو دکان میں تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے اسے بھی پلاؤ۔ حسن نے عرض کیا، اے نانا، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کو پانی پلاؤں جو میرے بابا پر ہر روز اذان و اقامت کے درمیان لعنت کرتا ہے؟ آج بھی اس نے 4000 مرتبہ لعنت کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب آئے اور فرمایا، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو علی پر لعنت کرتا ہے، حالانکہ علی مجھ سے ہے؟ میں نے دیکھا کہ گویا رسول خدا نے میرے چہرے پر تھوکا اور ایک پاؤں مجھے مارا اور کہا، کھڑا ہو جا، خدا نے جو نعمت تجھے دی ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ پس میں خواب سے بیدار ہوا کہ اچانک میرا سر اور چہرہ سور کی مانند ہو گیا۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ ابو جعفر نے سے کہا، کیا یہ 2 حدیثیں تیرے پاس تھیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا، اے سلیمان، علی کی محبت ایمان ہے اور اس سے بغض نفاق۔ خدا کی قسم علی سے محبت صرف مومن رکھے گا اور علی کا دشمن منافق ہے۔ سلیمان کہتا ہے کہ میں نے کہا، کیا میرے لیے امان ہے؟ اس نے کہا، ہاں تیرے لیے امان ہے۔ پھر میں نے کہا، حسین کے قاتلوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر میں نے کہا، اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو فرزندان رسول کو قتل کرے گا۔ اس کے بعد منصور نے کہا، اے سلیمان، ملک وسیع ہے، باہر جاؤ، جو کچھ مجھ سے سنا ہے بیان کرو۔